بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کی شخصیت میں کیا سحر ہے؟ سحر کا مطلب وہ اثر ہے کہ نام ہی رضا ہے، یا خدا سری اور رضا ہے، یا اس کا یہ بندہ امام رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب کے لیے عطا ہے، سب کے لیے بخشش ہے، سب کے لیے جود و کرم ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کی شخصیت کے باب میں گرچہ دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک جملہ امام کی بارگاہ مقدس سے آپ کے علم کے اعتبار سے، اور ایک جملہ آپ کے حلم کے اعتبار سے، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے آئندہ برس زندہ رہے، اپنی خدمت میں حاضر ہو سکے تو باقی جو افراد اہل بیت ہیں ان کے حوالے سے بات اب آئندہ اشرے میں ہوگی۔ ابھی تو 8ویں امام کی شخصیت پر آج بات مکمل کرنا چاہوں گا۔ 8ویں امام علم کے اعتبار سے، عالم آل محمد ہونے کی حیثیت میں، قرآن کی تلاوت کی خاص کیفیت کے اعتبار سے، آپ خدا سے کلام الہی پڑھتے ہوئے باتیں کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں یہ سب چیزیں بیان نہیں کی جاتی، اور بیان ہو تو یاد نہیں رہتی، یاد ہو تو عمل کرنا ذرا مشکل رہتا ہے۔ اور یہ پورے احوال کو لکھا ہے اس نے جو امام کے ساتھ ہم سفر ہے، وہاں سے لے کر جو آیا کہ مولا جب تلاوت کرتے تھے سورہ اخلاص کی تو آپ فرماتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد خفی انداز سے فرماتے تھے اللہ احد۔ کیا مطلب ہے؟ کہ خدا نے کہا ہے کہو کہ وہ اللہ احد ہے، اب جو خدا کی سنتا ہو وہی تو کہے گا کہ اللہ احد ہے۔ اسے کہتے ہیں قرآن پہ رسپانس دینے کا طریقہ۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کا۔ یعنی سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں اور ہم اور آپ جیسے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، ادھر شروع ہوئے ادھر تمام بھی ہوئے۔ حالانکہ یہاں سانس کے روکے جانے کا مسئلہ، وقفہ دیے جانے کا حوالہ، ایک سانس میں پڑھنے میں کراہیت ہے۔ امام آیت نمبر 1 بسم اللہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد خفی انداز سے فرماتے تھے اللہ احد، اور جب سورہ مکمل کرتے تھے تو 3 مرتبہ فرماتے کذالک اللہ ربنا، کذالک اللہ ربنا، کذالک اللہ ربنا۔ سورہ اخلاص کی تلاوت کا طریقہ، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں مراجع عظام کی توضیح المسائل میں اگر کذالک اللہ ربی کہیں گے تو 1 مرتبہ کافی ہے، اور جب کذالک اللہ ربنا کہیں گے، ربنا، تو 3 دفعہ کہنا۔ اب اس میں کیا راز ہے وہ الگ موضوع ہے۔ امام نے سورہ اخلاص کی ان آیات کے بعد 3 مرتبہ فرمایا ایسے ہی تو ہے ہمارا پروردگار۔ اس روایت میں مجھے مولا کے الفاظ سے کذالک اللہ ربی نہیں ملا، کذالک اللہ ربنا ملا ہے۔ پھر جب آپ سورہ کافرون پڑھتے تھے تو سورہ کافرون کے ساتھ بھی آیت نمبر 1 پر یا ایھا الکافرون قل ہٹا کر، یہ آیت پڑھنے کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کے بعد پھر یا ایھا الکافرون۔ اب آپ سوچئے کہ اگر سورہ کافرون پڑھ رہے ہیں ترجمہ کیا بنے گا؟ قل یا ایھا الکافرون، کہو کہ اے کافرو۔ تو اب جو کہو ہے اس کو تلاوت کیا قرآن کی حیثیت میں
پھر عمل کیا محمد زمانہ کی حیثیت، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اللہ اکبر۔ اور جب سورہ کافرون مکمل کرتے تھے تو دو جملے فرماتے تھے، اللہ ربی و دینی الاسلام، اللہ میرا پروردگار ہے اور دین میرا اسلام ہے۔ سورہ کافرون کے پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ امام کی خدمت مقدس۔ اور اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہوئے سورہ والتین والزیتون جب امام ارشاد تلاوت فرماتے تھے تو سورہ والتین والزیتون کو مکمل کرنے کے بعد اب آپ فرماتے تھے بلا وانا من الشاہدین، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے خدا زمانے کے محمد سے کلام کر رہا ہو اور زمانے کا محمد خدا کو اس کے کلام پر جواب پیش کر رہا، بلا وانا من الشاہدین۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، کبھی سورہ والتین والزیتون پڑھیے گا اور آخری آیت پڑھنے کے بعد پھر امام کا یہ جملہ بلا ہاں ہاں پروردگار وانا من الشاہدین، اور میں ہوں گواہی دینے والوں میں سے۔ جب سورہ ملک پڑھتے تھے، ملک نہیں، سورہ قیامت، لا اقسم بیوم القیامت، جو روایت ہم تک پہنچی وہ بیان کر رہے، سورہ قیامت۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سورہ قیامت اور اس کے پڑھنے کا طریقہ، جیسے آپ پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھتے ہیں مولوی، یعنی عربی لحاظ سے پڑھتے تھے، مگر رسپانس کرنا، آپ اس سورے کو مکمل فرماتے تھے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى، اس کا آخری جملہ سورہ قیامت کا، کیا خدا اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے؟ میں سبحانک بلا اللہم، امام جواب دیتے تھے، پروردگار بے شک تو قادر اس بات کے اوپر کہ مردوں کو زندہ فرمائے۔ اور جب سورہ الحمد کی تلاوت کرتے تھے، اچھا ہمارے ہاں ذرا سا ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید جب جماعت ہو رہی ہو تو پڑھنا چاہیے، الحمد کے مکمل ہونے پر الحمدللہ رب العالمین۔ امام ہر موقع اور محل پر جب الحمد کی تلاوت کرتے تھے تو تلاوت کے اختتام پر شکر خدا ادا کرتے تھے، اور یہ تو آپ خوب جانتے ہیں امام کا وسیلہ سفر میں تحفظ کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر ہو سکے تو 8ویں امام کا درود یاد کر لیجیے، اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ بس اتنا سا تو ہے، یاد کر لیجیے۔ اور جب سفر پہ جائیں، آپ پڑھیں، امام زمانہ علیہ السلام خود پڑھتے ہیں۔ زمانے کا امام اپنے سفر کے تحفظ کے لیے امام رضا کو وسیلہ بنا دے۔